بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ نور الیقین کا سبق نمبر 10 ہے۔ پچھلے سبق میں ان حضرات کا بیان چل رہا تھا جو ابتدا میں اسلام لائے تھے، یعنی السابقون الاولون، ایسے صحابہ اکرام کے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد دعوت کی ابتدا کی، تو شروع میں جو حضرات آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ان کا کچھ تعارف اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ تو اس میں کچھ حضرات کا تذکرہ ہو گیا تھا، مزید کچھ صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے۔ ومنہم، انہی حضرات میں سے طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ التیمی القرشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کی ایک شاخ بنو تیم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو اسی قریش میں سے ہیں یہ۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تھا مختلف راہبوں سے، جو اہل کتاب کے علماء سے، ان سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی صفات کے بارے میں سنا تھا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو دعوت دی، تو ان میں یہ بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو جب دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کلام سنا اور آپ کی بات سنی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کے دل کو نرم کیا، ان کو فائدہ پہنچایا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دین ہے یہ بالکل درست اور مضبوط دین ہے، اور بعیداً عما علیہ العرب من المصالب، عرب لوگ جن جہالت والی اور رسومات والی باتوں میں مبتلا تھے، یہ دین ان سے بعید ہے، ان سے دور ہے، اور یہ حق باتوں پر مشتمل ہے۔ بادر الی الاسلامی، تو یہ جلدی اسلام کی طرف آگے اور آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا۔ وممن سبقوا الی الاسلامی، انہی حضرات میں سے جو ابتداءً سابقون الاولون میں شامل تھے، یعنی ابتداء اسلام لانے والے تھے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وکان من الموالی، تو اصل تو ان کا روم کے علاقے سے تعلق تھا، لیکن یہاں پر یہ غلام بن کر آئے ہوئے تھے، تو موالی یعنی غلاموں میں سے تھے یہ۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا ابتداء میں شروع میں اسلام لایا تھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معہ الا خمسۃ اعبد، کہ میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کو دیکھا اور اسلام لایا جس وقت آپ کے ساتھ چند گنے چنے لوگ تھے، 5 ایسے بندے تھے عابد جو غلام تھے، امرأتانی 2 خواتین تھیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی طرح عمار رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے یاسر، اور ان کی والدہ سمیہ، یہ بھی ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ ومن السابقین الاولین، اور انہی ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو یہ پہلے مشرکین جو قریش کے مشرکین ہیں، ان میں سے کسی مشرک کے لیے بکریاں چرایا کرتے تھے مزدوری کے طور پر، اجرت کے طور پر۔ فلما رأى الآیات الباہرہ، جب انہوں نے واضح نشانیاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور اسلام کی حقانیت کی، اور اسلام جن باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اچھے اخلاق، تو ان چیزوں سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چمٹ کے اور آپ کا ساتھ صحبت اختیار کر لی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے آئے جایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس آنے سے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور آپ کی خادم کے طور پر آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ کے راستے میں جہاں پر ایسا راستہ ہو کہ مشکل ہو اس میں، تو آگے چلتے تھے کہ آگے آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں وغیرہ ہیں یا کوئی ایسی تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کو ہٹائے جا سکے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو یہ آپ کے لیے پردے کا اور دیگر چیزوں کا انتظام کرتے، اور جب آپ سوتے تھے تو یہ آپ کو جگاتے تھے، اور آپ کے جوتے آپ کو پہناتے تھے جب آپ اٹھتے تھے، اور جب آپ بیٹھتے تھے تو یہ جوتے نکال کر اپنے بازوؤں میں ڈال لیتے تھے، یعنی ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ خدمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث اور فقہ کا علم حاصل کیا، تو فقہاء صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ومن السابقین الاولین، اسی طرح جو ابتداء میں اسلام لانے والے حضرات ہیں ان میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ اعراب البادیہ، دیہات والے جو لوگ ہیں ان میں سے تھے، لیکن زبان ان کی فصیح اور بلیغ تھی اور بہت میٹھی بات چیت کرنے والے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ان تک یہ خبر پہنچی، بات پہنچی، انہوں نے اپنے بھائی کو کہا
ارکب الی ھذا الوادی کہ یہ جو وادی ہے مکہ مکرمہ کی تو وہاں پر آپ سوار ہو کر جاؤ اور وہاں اس بندے کے بارے میں معلومات میرے پاس لے کر آؤ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور آسمان سے ان کے پاس خبریں آتی ہیں، ان کی معلومات لے کر آؤ اور ان کی بات سنو، پھر آپ میرے پاس آ جاؤ۔ فانطلق الاخو تو جو بھائی تھے وہ گئے معلومات لینے کے لیے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور کلام سنا، اور پھر اپنے بھائی ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے تو بتایا کہ رأیتہ میں نے اس شخصیت کو دیکھا ہے کہ وہ یأمر بمکارم الاخلاق بہت عمدہ اخلاق کا حکم دیتے ہیں، عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ ایسا کلام پڑھ رہے تھے قرآن کے بارے میں ما ہوا بالشعر کی جو شعر و شاعری نہیں ہے یا اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ فقال ما شفیتنی مما اردت تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو میرا ارادہ تھا آپ نے اس میں مجھے صحیح تشفی نہیں دی، مطلب صحیح زیادہ تفصیلی معلومات نہیں پہنچائیں، اب میں خود ہی وہاں پر جاتا ہوں۔ فتزود تو انہوں نے زادرہ سامان سفر تیار کیا اور اپنا ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا وہ ساتھ اٹھا لیا اور آگے مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے۔ تو یہاں پر مسجد حرام میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیسے پہچانے، تو ولا یعرفو تو وہ نہیں پہچان سکے۔ وکریہ ان یسأل عنہ اور ان کے بارے میں سوال کرنا بھی ان کو ناپسند لگا، کیونکہ یہ پہچانتے تھے کہ قریش اس بات کو ناپسند کریں گے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے، ان سے خطاب کرتا ہے تو قریش اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو وہ کوئی تکالیف نہ پہنچائیں۔ یہاں تک کہ جب رات آ گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے، تو انہوں نے ان کی اپنے ہاں ضیافت کی، اپنے پاس لے گئے، لیکن رات کو ان میں سے کسی نے بھی دوسرے سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا، کیونکہ وہاں عرب کے ہاں یہ مہمان نوازی کا یہ اصول تھا کہ جو مہمان ہے بس اس کی خدمت کرنی ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اس کے آنے کا سبب اس سے نہیں پوچھنا۔ ہاں 3 دن کے بعد پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا مقصد ہے، کیا کام ہے۔ فلما اصبح جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا سامان وغیرہ اور دوبارہ مسجد میں چلے گئے۔ سارا دن اسی طرح گزرا، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ پر آئے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے مسجد میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ آپ دوبارہ اس گھر میں چلے جائیں یا اس گھر کو پہچان لیں جس میں گزشتہ دن آپ کی مہمان نوازی ہوئی تھی، مطلب جو آپ کا گھر ہے جس میں آپ کی مہمان نوازی ہوئی، ابھی شام ہو گئی ہے تو ابھی آپ وہاں پر آ جائیں۔ تو دوبارہ ان کو اپنے پاس ٹھہرایا رات کو، اور پھر اس رات میں بھی کسی نے بھی دوسرے سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات چیت نہیں کی، یہاں تک کہ جب تیسرا دن ہو گیا تو پھر اسی طرح سارا دن گزرا اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تیسرے دن بھی ان کو اسی طرح اپنے ساتھ لے آئے۔ تو تیسرے دن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ الا تحدثنی ما الذی اقدمک، کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ کس مقصد سے آپ آئے ہیں یہاں پر؟ قال تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ان اعطیتنی عہدا و میثاقا لترشدنی فعلت، اگر آپ مجھے یہ پکا میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس معاملے میں میری رہنمائی کریں گے تو پھر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو عہد کیا، وعدہ کیا کہ میں آپ کو جو بھی معاملہ ہوگا آپ کا کام اس میں رہنمائی کروں گا۔ فاخبرہ تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آیا ہوں، ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ قال فإنه حق، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل وہ برحق نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جب صبح ہوگی تو آپ میرے پیچھے پیچھے آنا تو میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروا دوں گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر راستے میں اگر میں کوئی ایسی چیز دیکھوں جس سے کوئی خطرہ ہو قریش والوں سے یا کسی مشرکین سے تو پھر میں ٹھہر جاؤں گا، گویا کہ میں پانی ڈال رہا ہوں یا کوئی ایسا کام کے بہانے سے میں ٹھہر جاؤں گا، تو آپ نے فَإِن مَضَيْتَ فَاتَّبِعْنِي، تو آپ نے آگے چلنا ہے، اور جب میں آگے چلا جاؤں گا تو پھر آپ میں دوبارہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جس جگہ پر میں داخل ہوں گا تو پھر وہاں پر بھی آپ تشریف لے آئیں گے۔ فَفَعَلَ، تو صبح اسی طرح ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے چلتے رہے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں حضرات پہنچ گئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا اور اسی جگہ پر وہ متاثر ہوئے اور اسلام لے آئے۔
تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی آپ اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیں اور وہاں ان کو آپ اس کی خبر دیں اور ان کو آپ دعوت دیں یہاں تک کہ میرا حکم آپ تک پہنچ جائے آئندہ کے بارے میں، تو پھر اس وقت آپ ادھر آ جائیں یا جو بھی معاملہ ہوگا۔ قال والذی نفسی بیدہ لأصرحن بها بین ظہرانیہم، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی اپنی قوم کے پاس جانے سے پہلے یہاں پر جو مشرکین ہیں ان کے درمیان میں صراحت کروں گا، اعلانیہ میں اپنے اسلام کا اظہار کروں گا۔ تو وہ باہر نکلے اور مسجد حرام میں آئے اور اونچی آواز سے انہوں نے پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو سب لوگ جو مشرکین تھے وہ آگے اور غصے میں اور فضربوہ، اور ان کو مارنا شروع کر دیا، حتی اصجعوہ، یہاں تک کہ ان کو مار مار کر نیچے لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہ ان کے اوپر آ کر گرے ان کو بچانے کے لیے، اور لوگوں کو سمجھایا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے، اور تمہارا جو شام کی طرف تجارت کرنے کا راستہ ہے وہ اس قبیلے کے پاس سے گزر کر جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا راستہ بند ہو جائے۔ اس طرح کہہ کر ان کو بچایا ان لوگوں سے۔ پھر دوسرا دن ہوا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اسی طرح مسجد میں جا کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، سب لوگ آگے غصے میں اور انہوں نے اسی طرح مارنا شروع کر دیا، حملہ کر دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بچایا وہی بات کہہ کر۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اصدق الناس قولا، بہت ذرا سچی بات کہنے والے تھے، اور وہ ازہدہم فی الدنیا، دنیا سے بہت ذرا بے رغبت تھے، دنیا کے مال کو اسباب کو جمع کرنے کے یہ قائل نہیں تھے، اور دنیا سے بالکل پرہیز کر کے اور زہد اور قناعت والی زندگی اختیار کرنے والے تھے۔ ومن السابقین سعید بن زید العدوی القرشی، انہی ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کا بنو عدی کے ساتھ تعلق تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بھی یہی ہے بنو عدی، اور یہ ان کے بہنوئی تھے۔ وزوجو فاطمہ بنت الخطاب، ان کی جو بیوی تھی فاطمہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، یہ دونوں بھی اسلام لے آئے تھے ابتداء میں ہی۔ اسی طرح ام الفضل لبابہ بنت حارث جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، یہ بھی شروع میں اسلام لے آئی تھیں۔ اسی طرح عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزوبی القرشی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور ان کی زوجہ ام سلمہ جو بعد میں ازواج مطہرات میں شامل ہوئی ہیں، یہ بھی شروع میں اسلام لے آئے تھے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ بھی قریش کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور ان کے بھائی قدامہ اور عبداللہ یہ بھی اسلام لے آئے تھے۔ اسی طرح ارقم بن ابی الارقم مخزومی، یہ سارے حضرات ان ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ومن السابقین الاولین خالد بن سعید بن العاص ابن امیہ بن عبد الشمس الاموی القرشی، ابتداء میں اسلام لانے والے جو بڑی شخصیات ہیں ان میں خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ قریش کے بڑے سردار ہوتے تھے، تو جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتے تھے تو ان کی جلالت کی وجہ سے کوئی بندہ اس فیصلے کی جو ہے نا وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ امامہ بنتے تھے تو کوئی اور بندہ وہ امامہ نہیں بنتا تھا، مطلب سرداری کا ان کے موجودگی میں دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنی خواب کے اندر یہ بات دیکھی کہ وہ ایک گڑھے میں ہولناک جگہ میں گرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اس سے خلاصی دی، چھڑایا۔ تو یہ جب جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جو آپ پتھروں کی اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، جو پتھر سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، فائدہ نقصان کچھ نہیں پہنچاتے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا میں دعوت دیتا ہوں، اور اپنی اولاد کو آپ قتل نہ کریں فقر کی ڈر سے، اس بات کی میں دعوت دیتا ہوں، اور کسی بھی ظاہری اور باطنی بے حیائی کے قریب بھی نہ جائیں، اور کسی نفس کو آپ قتل نہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائیں، ہاں یہ کہ جو مناسب طریقہ ہو اس کی دیکھ بھال کرنے کا، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر تک پہنچ جائے پھر وہ مال اس کے حوالے کر دیں، اور اسی طرح جو ناپ تول ہے اس کو انصاف کے ساتھ پورا کریں، اور اپنی بات کے اندر انصاف کریں، اور اگر آپ جو ہے نا وہ فیصلہ کریں تو اپنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور جو معاہدہ کریں وعدہ کریں تو اس کو بھی پورا کریں۔ یہ ساری تعلیمات ہیں اسلام کی جن کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔
تو یہ جو تھے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، یہ ساری باتیں سن کر اسلام لے آئے۔ ان کے جو والد تھے وہ قریش کے سردار تھے، تو وہ ان پر بہت ذرا غصے ہوئے اور ان کو بہت سخت تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ ان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ کے ساتھ ہی پھر رہنے لگے اور آپ کی صحبت اختیار کر لی، اور اپنے والد سے یہ غائب ہو کر مکہ کے مضافات میں چلے گئے۔ بعد میں پھر ان کے بھائی عمر بن سعید رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے تھے۔ ہاکذا دخل ہؤلاء الاشراف فی دین الاسلامی، تو یہ جو مکہ مکرمہ میں معزز لوگ تھے، بعض جو ہے نا وہ معزز خاندان میں سے تھے اور بعض جو ہے نا وہ بڑے مال والے تھے، تو یہ سارے دین اسلام کے اندر اس طرح داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے اور اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر یہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار تھی جس سے وہ لوگوں کی گردنیں مارتے تھے کہ وہ ہمارے تابع ہو جائیں، ہماری اطاعت کرنے لگ جائیں، تو ڈر کے مارے لوگ آپ کی اطاعت میں آتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ ولیس معہ، اور اسی طرح آپ کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جس میں لوگوں کو رغبت ہو، کوئی دنیاوی مال وغیرہ یا کوئی عہدہ یا کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ یہ عظیم لوگ تھے، ان کے آبا و اجداد مالدار تھے، سردار تھے، تو یہ اس چیز کی رغبت میں اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کر اور مال والے جو اپنے مال کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، تو ایسا بھی آپ کے پاس کوئی دنیاوی چیز نہیں تھی، کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی۔ کان الکثیر منہم واسع الثروہ، اکثر منہم علیہ السلام، بلکہ بہت سارے ایسے تھے کہ وہ پہلے زیادہ مالدار تھے، اسلام میں آنے کے بعد ان کے جو ہے نا وہ مال و دولت تجارت اس طرح نہیں رہی، تو انہوں نے کیوں اس مال کی قربانی دی؟ یہاں پر کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی۔ جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، خالد بن سعید، یہ پہلے بہت زیادہ مالدار تھے اور اسلام میں آنے کی وجہ سے ان کو بظاہر مال کا نقصان بھی معلوم ہو رہا تھا۔ والذین اتبعوہ من الموالی، اسی طرح جو موالی تھے، غلام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آگے، تو یہاں پر ان کو اپنے آقاؤں کی طرف سے تکالیف پہنچائی جاتی تھیں اور بھوک اور پیاس اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ اگر وہ اپنے سرداروں کے ساتھ ہی رہتے تو دنیا کے اندر وہ جو ہے نا وہ اچھی حالت میں ہوتے اور اچھی ان کو کھانا پینا، نعمتیں وغیرہ سب ملتی ہیں، تکلیفوں سے بھی بچے رہتے، لیکن انہوں نے سب وہ مشقتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، کھانا پینا سب ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ان کی کمی کو برداشت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آگے۔ تو یہ کیا تھا؟ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، ان کی رہنمائی کر دی تھی، اور دین کے جو انوارات ہیں وہ ان کے دلوں پر چھا گئے تھے، دین نے ان کے دلوں کے اندر مضبوطی پیدا کر دی تھی، اور دین کی حقانیت، اسلام کی حقانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے سارے مال اور سرداری اور باقی ساری چیزوں کو، عیش و عشرت کو چھوڑ کر آپ کی اتباع میں آنا قبول کیا۔ حتی ادرکوا ما ہم علیہ من الضلالۃ اور وما علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الہدی، انہوں نے اچھی طرح ادراک کر لیا کہ پہلے وہ جن حالات میں تھے وہ گمراہی والے حالات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، رہنمائی ہے، تو اس کے انہوں نے ادراک کرنے کے بعد اس ہدایت والے راستے کو اختیار کیا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تلوار کو شروع میں مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ آپ رہے ہیں، بالکل استعمال نہیں کیا۔ جتنے لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے رہے ہیں، آپ سے متاثر ہوتے رہے ہیں، آپ کی اتباع میں آتے رہے ہیں، وہ سارے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور اسلام کی جو عمدہ تعلیمات ہیں ان سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔